میر کبیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا طرف کر دیں. تھینک یو پریزائڈنگ آفیسر صاحب, مہربانی جی. سب سے پہلے تو میں آپ کو چیئرمین کی کرسی پہ پریزائڈنگ آفیسر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خوشی ہو رہا ہے مجھے. اگر آپ میری طرف توجہ دیں تو مہربانی ہوگا, اور مجھے آپ کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ بہت خوشی بھی ہو رہا ہے, چونکہ ہمارے بہت سے سینیٹرز نئے آئے ہوئے ہیں. جو ہمارے کولیگز تھے وہ بھی دوبارہ یہاں پہ الیکٹ ہو گئے ہیں, اور کچھ پہلے سے جو نئے بھی آئے ہیں, میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چیئرمین صاحب, آج جو سینٹ کے آدھا ارکان جو 52 تقریباً بنتے ہیں, وہ اپنی مدت سینٹ میں پورے کر کے جا رہے ہیں, اس میں بھی ہوں. تو یہ میرا الوداعی سپیچ ہوگا. میں اس میں پہلے کی طرح شاید بات نہ کروں, اور اپنی یہ 6 سال کی شیئر کروں وہ ایکسپیرینسز, تجربے. جی میر صاحب. چیئرمین صاحب, یہاں پہ جو ہم نے 6 سال ان دوستوں کے ساتھ رہے, اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بلوچستان کے لوگوں کا, جنہوں نے نیشنل پارٹی پہ بھروسہ کر کے صوبائی اسمبلی میں ان کی ممبران کو منتخب کیا. اور پھر چیئرمین صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں نیشنل پارٹی کا کہ اس نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے منتخب کیا اس ایوان کا ممبر. میں 6 سال یہاں پہ خصوصاً بلوچستان, عموماً پورا ملک اور نیشنل پارٹی, میں اپنے اندازے, اپنے وسعت اور کوشش کے مطابق بھرپور کوشش کیا کہ میں اس حق کو ادا کر لوں. میں نے یہاں پہ خصوصاً بلوچستان کا مقدمہ اور عموماً پورا ملک کے اجتماعی مسئلے بڑی کوشش کر کے اس فلور کی ریکارڈ پہ لایا. میں نہیں جانتا ہوں کہ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوا, لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو ذمہ داری مجھے دیا گیا تھا, میں اپنی ضمیر کے حوالے سے اس ہاؤس کا ریکارڈ گواہ ہے, اور ہمارے کولیگز گواہ ہیں کہ میں نے اس مقدمے کو بلوچستان کا اور لوگوں کے اجتماعی معاملات کو اس فلور تک پہنچایا. یہاں پہ ہمیں یقیناً سینٹ کے اختیارات پہ ضرور بات بھی کروں گا, مشورہ بھی دوں گا, لیکن مجھے ایک بہت خوشی ہوتا ہے کہ یہاں پہ سینٹ میں ہم نے اپنے علاقوں کے حوالے سے, لوگوں کے حوالے سے, مشکلات کے حوالے سے, قانون سازی کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے کیا کچھ کیا, لیکن میں نے جو حاصل کیا, میں نے بہت مخلص دوستوں کا, ایک بہت بڑی تعداد میں میرے ہم سفر ہوئے, ان سے تعلق ہوا, ان سے شناسائی ہوا, ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور اگر یقیناً نام اتنے زیادہ ہے کہ میں نہیں لے سکوں گا, لیکن اگر میں جنرل صلاح الدین ترمذی صاحب کا, راجہ ظفر الحق صاحب کا, سید مظفر حسین شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں, رضا ربانی صاحب ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں, فرت اللہ بابر صاحب ہیں, محسن عزیز صاحب میرا مہربان, یا باقی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل قیوم صاحب, یقیناً لینا تو سب کا نام چاہیے. تو میں چیئرمین صاحب, ایمانداری سے اتنی مخلص دوستوں کا سرمایہ مجھے ملا, اور اتنی مخلص دوستوں کا رفاقت مجھے ملا, اور اتنی مخلص دوستوں کی صلاحیتوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ مجھے یہاں سے ملا. اور میں خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں سینٹ سیکریٹریٹ کا, سینٹ کی تمام سٹاف کا, اور یہاں پہ میڈیا کا. اگر سینٹ اسٹاف, سینٹ سیکریٹریٹ اور یہاں پہ میڈیا میرا ساتھ نہیں دیتا تو شاید میری آواز اس ایک ہال سے باہر نہیں جاتا. اور ان کا بہترین کردار رہا, اور میں ان کی کردار کو اپریشیٹ کرتا ہوں.
ایک مسئلہ ضرور درپیش ہوا کہ ہم نے بارہا کہا کہ یہ ہاؤس آف دی فیڈریشن جو اس ہاؤس کو بنایا گیا وہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو، ان اکائیوں کو برابری کی بنیاد پہ لایا جائے، ان کو برابری کی حیثیت دیا جائے کہ وفاق میں ان کی حیثیت برابر ہو. اور بہترین ایک فیصلہ ہوا جو سینٹ آف پاکستان کا تجویز ہوا اور سینٹ آف پاکستان بنا. بدقسمتی یا شومیہ قسمت کہ 22 سینیٹرز کا تو فیصلہ ہوا، لیکن اس ہاؤس کو جو اختیار دینے تھے وہ اختیار نہیں دیا گیا. وہ اختیار نہ دینے کی وجہ سے آج ہم 2021 میں 2 پاکستان دیکھتے ہیں. ایک وہ پاکستان جس میں بہتری ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، بہتری ہے ہیلتھ کے حوالے سے، بہتری ہے خوراک کے حوالے سے، بہتری ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور ایک دوسرا پاکستان چاہے وہ جس کونے اور جس خطے میں ہے وہاں پہ بدحالی، بے روزگاری، بے ایجوکیشنی، ہیلتھ نہ ہونے کی فیسلٹیز، 76% بلو دا پاورٹی آف لائن. اگر سینٹ آف پاکستان کو اختیار دیا جاتا منی بل میں تو میں سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب آج شاید 2 پاکستان نہیں ہوتی. آج بھی میرا تجویز ہے کہ سینٹ آف پاکستان کو با اختیار کیا جائے. یہ آئین آف پاکستان میرے پاس ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. اگر ہم نے ایک پاکستان بنانا ہے اور ہم نے محکومیت کو، یہ نفرت کو اور یہ جو صوبوں میں پھیلنے والی بے چینی کو دور کرنا ہے تو ہمیں سینٹ آف پاکستان کو با اختیار کرنا ہوگا. ایک تو منی بل میں سینٹ آف پاکستان کو امپاور کیا جائے. دوسرا چیئرمین صاحب جب وزیر اعظم صاحب ووٹ لیتے ہیں قومی اسمبلی سے تو ان کی تمام تر نظریں قومی اسمبلی کے ممبران کی طرف ہوتے ہیں، وہ سینٹ آف پاکستان کو ممبران کو نہیں دیکھتا. اگر سینٹ آف پاکستان کی ممبران بھی وزیر اعظم کو ووٹ کریں اور ایک ووٹ کا متوازن ہو، اس طرح نہیں کہ وہ 342 اور یہاں پہ 104 یا 102، اگر ان کا ایک توازن رکھا جائے اور یہ باقاعدگی سے ووٹ کی نمبرنگ کے حوالے سے ووٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹ کا کافی با اختیار ہوگا. اور ایک اور بھی کہ سینٹ آف یقیناً یہاں پہ رضا ربانی صاحب جب چیئرمین سینٹ تھے انہوں نے ایک اول کمیٹی آف دی ہاؤس بنایا اور ہم نے بڑی تجاویز دیے کہ سینٹ کی الیکشن کو کس طرح ہونا چاہیے. سینٹ کی الیکشن کو چینج کیا جا سکتا ہے، پھر سینٹ آف پاکستان سے بھی وزیر اعظم کو منتخب کیا جا سکے اور سینٹ آف پاکستان کا ممبر بھی وزیر اعظم بن سکے. میں سمجھتا ہوں کہ جب فائنینشلی پاورز ہوں گے تو سینٹ اختیار ہوگا، با اختیار ہوگا. اور اس میں مصیبت یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان کو ایک ڈاکخانے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی بل آتا ہے، اگر ہم بل پہ ہماری رائے ہوتا کہ جو بھی حکومت رہا، جیسا بھی، میں اختیارات پہ بات کر رہا ہوں، اگر سینٹ آف پاکستان نے اس بل کو ریجیکٹ کیا جو اپر ہاؤس آف دا ریاست ہے، اپر ہاؤس دا اسٹیٹ ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کو فوری طور پہ قومی اسمبلی میں جوائنٹ سیشن آف پاکستان میں لے جا کے اس کو بلڈوز کیا جاتا ہے، وہاں پہ سینیٹر کا کوئی رائے نہیں ہوتا. تو نہ منی بل میں، نہ وزیر اعظم ووٹ میں، نہ لیجسلیشن میں ہم پاورفل ہیں. تو اگر اتنا بھی نہیں تو کیسا فیڈریشن، کیسا وفاقی اکائیوں کا ایک ادارہ، کیسا وفاقی اکائیوں کا حقوق دینے والا ایک ادارہ. تو چیئرمین صاحب کہا جاتا ہے کہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے. تو میں آج 6 سال کے بعد اس پہ بالکل متفق ہوں. جو کہا جاتا ہے کہ سینٹ آف پاکستان ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، غلط نہیں ہے. وہ کہتا ہے نشستن گفتن برخاستن، اور خاص کر چھوٹے صوبے، جو یہاں پہ چھوٹے کا لفظ کہا جاتا ہے، میں تو بلوچستان کو چھوٹا صوبہ نہیں کہتا ہوں. ہمارے جیسے لوگ، عثمان خان کاکڑ جیسے لوگ آ کے تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے. اور جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، جب ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی تقریریں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وفاقی اکائیوں کو، فیڈریٹنگ یونٹس کو اختیار دینا ہے اور اگر ایک ہی پاکستان بنانا ہے تو آپ کو سینٹ آف پاکستان کو اختیارات دینے ہوں گے. چیئرمین صاحب یہاں پہ ہم نے 6 سال بلوچستان کی مقدمے کو
بڑا بہترین انداز میں پیش کرنے کا کوشش کیا, لڑا. ہمارا صرف مقصد یہ تھا, ہمارے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا اس سے پہلے گورنمنٹ بھی تھا, ہم نے یہاں پہ بہت ہارش رویے میں اس لیے بات کیا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمارے لوگ بہت خوار اور عذاب ہیں. چیمے صاحب, میں آج بالکل ان چیزوں پہ نہیں جاؤں گا, صرف ریکارڈ کا حصہ بنانے کی خاطر کہ جی بلوچستان کو ایسا دکھا دے کے دیوار سے لگایا گیا کہ اس ریاست کی فیصلہ کن اداروں میں ہماری فیصلے کا کوئی اہمیت نہیں رہا. پہلے ہمارے 14 MNA صاحبان تھے 342 کے ایوان میں, آج ہماری 18 MNAs ہے 342 کے ایوان میں, آدھا پاکستان ہے. ہمارے لوگوں میں ایک بہت بات رہا کہ جی 52 سے گیس نکلا, آج بھی ہمیں نہیں ملا. گوادر کو باڑ زبردستی لگایا گیا, شکر ہے رک گیا. چیمے صاحب, جزیروں کو سندھ اور بلوچستان کا لے جاتے ہیں, پھر ہم شور کرتے ہیں. اچھا, سی پیک میں ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا گیا. سائندک کے سونا لے گئے بلوچستان کو, ترقی کچھ بھی نہیں ہوا. ریکارڈک کا ابھی کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے قرضوں کو ریکارڈک سے ادا کریں گے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے چیمے صاحب کہ اس جیسی چیزیں بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں, نفرتیں بوتے ہیں. ان کو مہربانی کر کے, آج یہ گورنمنٹ ہے, کل کسی اور کا گورنمنٹ ہوگا, پرسوں کسی اور کا گورنمنٹ ہوگا. اگر آپ نے ان نفرتوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے, ان چیزوں پہ اس ریاست کے اشرافیہ کو, صاحب اقتدار کو, مقتدر قوتوں کو ان چیزوں پہ سوچنا ہوگا تاکہ یہ پوائنٹ آؤٹ نہ ہو سکے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چیمے صاحب کہ 1947 سے بلوچستان میں ایک انسرجنسی کا سلسلہ چل رہا ہے. وہ کم نہیں ہوا, روز اول سے زیادہ ہوتا گیا. ہم نے نیشنل پارٹی نے ہم نے ہمیشہ کوشش کیا کہ ہم پارلیمان کی سیاست کرتے ہیں, ہم وفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم آئین پاکستان کے فریم ورک میں اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. لیکن شومی قسمت یہاں پہ بلوچستان کے مسئلے کو زور اور زبردستی اور بندوق کے زور سے دبانے کا کوشش کیا گیا. ہم نے بارہا کہا کہ بلوچستان کا مقدمہ خالصتاً ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, اور آپ پولیٹیکل مسئلے کو پولیٹیکل ڈائلاگ سے آپ حل کر سکتے ہو, زور سے نہیں. زور سے وہ اور پریشر میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس زور کے حوالے سے اور ان میں شامل ہو گئے. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ خالصتاً پولیٹیکل ہے, اس کو پولیٹیکل ڈائلاگ کی صورت میں حل کیا جائے. اس میں البتہ جب ڈاکٹر عبدالمالک وزیر اعلیٰ تھے, اس نے ایک بہت بڑا انیشیٹو شروع کیا تھا. اس میں ایک کمیٹی بنا تھا, کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا. ہم نے بڑی کوشش کی. ہم نے جو بلوچ باہر بیٹھے ہوئے تھے, جو ناراض بلوچ تھے, جو علیحدگی پسند تحریکوں سے وابستہ ہیں, ہم نے جا کے ان کے ساتھ باتیں بھی کیے تھے, اور ہم نے کافی حد تک ان کو چیئرمین صاحب کسی حد تک بلوچستان لانے کی کوشش بھی کی تھی, اور اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے. لیکن جب ڈاکٹر مالک کا وزیر اعلیٰ شپ گیا اور باقی جو بیٹھے ہوئے تھے پوسٹوں پہ, نواز شریف صاحب, رائل شریف صاحب, صدرن کمانڈ, جب وہ چینج ہو گئے تو وہ دروازہ بالکل بند ہوا. تو آج میں اس حکومت کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ وہی ڈائلاگز ہیں, وہی گفت و شنید ہے, پولیٹیکل ایشو ہے. آپ اسی سلسلے کو مہربانی کر کے آگے لے جائیں. اور گمشدہ افراد کا بھی بڑا مسئلہ 20-25 سالوں سے بہت زیادہ ہوا ہے. تو 50 سال کا مسئلہ, لیکن 50 سال میں جو گمشدہ افراد کا ایشو ہے, اس میں ہم نے بہت باتیں کی, آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا چیمے صاحب. میرا آج تجویز یہی ہے کہ ریاست بڑی دل کا مظاہرہ کرے, بڑی گردے اور جگر کا مظاہرہ کر کے جتنے بھی گمشدہ افراد ہیں ان کے لیے ایک عام معافی کا اعلان کر کے ان کو اپنے زندانوں سے نکال دے, اور جو زندانوں میں فوت ہو چکے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے, ان کے خاندانوں کو بتا دیا جائے کہ آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی, آپ کا شوہر وہ اس دنیا میں نہیں ہے, تاکہ ان کو تسلی ہو. اور جو زندانوں میں ہیں ان کو واپس لائے, اس سے ایک بہت بڑا پیغام, بہت بڑا میسج جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گمشدہ افراد کا مسئلہ اس ریاست کی پیشانی پہ ایک بدنما داغ ہے, اور اگر یہ حمل ہو وہ داغ بھی دھل جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر یہ قربانی ریاست نہیں دے سکتا تو اس میں سزا و جزاؤں کا ایک سلسلہ ہے باقاعدہ. ان کو سزا و جزاؤں کے حوالے سے
کوٹوں میں لا کے پیش کیا جائے, جو سزاوار ہے اس جو ہمارے آئین اور قانون ہے, آئین اور قانون کے مطابق اس کو سزا دیا جائے, نہ کہ اس اذیت میں ان کے خاندان کو, ان کی فیملی کو ڈالا جائے. چیئرمین صاحب, اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے چند تجاویز ہمارے ذہن میں ضرور ہیں کہ یہ ملک اس وقت آگے جائے گا, یہ ملک اس وقت ترقی کرے گا, یہ ملک اس وقت استحکام میں ہوگا, اس وقت جناب چیئرمین کہ جب اس ملک میں عوام کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے, حق کی حکمرانی عوام کو دی جائے. اور اگر حق کی حکمرانی عوام کو دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلا سیڑھی ہوگا. اور حقیقی وفاقی جمہوریت بہت ضروری ہے کہ چیئرمین صاحب یہاں پہ حقیقی وفاقی جمہوریت ہو. اگر حقیقی وفاقی جمہوریت نہیں ہوگا پھر بھی یہ کریکس, یہ دراڑیں اسی طرح ہوں گے. اور پارلیمان کی بالادستی کی ہم بات کرتے رہے ہیں, لیکن ہم نے پارلیمان کی حالت تو دیکھا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وقت پاکستان میں پارلیمان بالادست ہوا. جو بھی زوراور ہوا پارلیمان کو روند ڈالا, جب بھی اس نے اس کا جی چاہا پارلیمان کا ایسی کی تیسی کر دیا. تو جب تک پارلیمان بالادست نہ ہو اس وقت یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ہم بارہا کہتے رہے کہ قانون پر عمل درآمد, آئین اور قانون. چیئرمین صاحب, اگر ہم یہ آئین, ہم بار بار کہتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد ہو, اگر ہم اس آئین پہ عمل درآمد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک بہت آگے جائے گا. اور خدا نہ خواستہ ابھی اس ملک کی اشرافیہ اور اس ملک کی مقتدر قوتیں اس آئین پہ عمل درآمد نہیں کرتے, اور ہم پولیٹیکل پارٹیز بار بار یہ کہتے ہیں کہ خدا را اس ملک کی ریاست کی دستور پہ عمل کرو. اور چیئرمین صاحب, جس دن یہ 22 کروڑ عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم دستور کو نہیں مانیں گے تو اس ریاست کا کیا ہوگا. اور میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ خدا را یہ طاقتور لوگ اشرافیہ اس آئین کی پاسداری کریں. اگر اس کو جس دن عوام نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے تو بہت مشکلات میں ہم چلے جائیں گے. میڈیا کی آزادی بہت ضروری ہے, ہمیں میڈیا کو آزاد کرنا ہوگا. قانون 5, میں پہلے جب سینٹ آف پاکستان میں آیا تو چیئرمین صاحب میں سمجھ رہا تھا کہ قانون 3 جگہ پہ تقسیم ہوگا, زوراور کے لیے, غریب کے لیے, پیسے والے کے لیے. لیکن رضا ربانی صاحب نے جو تشریح کیا قانون کا, انہوں نے کہا نہیں 3 میں نہیں 5 جگہوں پہ ایک ملک میں قانون 5 طرح سے تشریح ہو. غریب کے لیے کوئی اور ہو, پیسے والے کے لیے کوئی اور ہو, زوراور کے لیے کوئی اور ہو, اور اشرافیہ کے لیے کوئی اور ہو, اور اشرافیہ کا جو دوست ہے ان کے لیے کوئی اور ہو. اس طرح نہیں چلے گا. مہربانی کر کے قانون کو اس ملک کے ریاست کے تمام لوگوں کے لیے یکساں کیا جائے. قومیتوں کی ہم بات کرتے ہیں, یہاں پہ چیئرمین صاحب پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی, پنجابی ہزاروں سالوں سے اپنے سرزمین پہ رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یس اردو, ضرور ہم اردو بولیں, ضرور لکھیں, لیکن جو بلوچی ہے, جو پشتو ہے, جو سرائکی ہے, جو پنجابی ہے, جو سندھی ہے, ان کے زبانوں کو یہاں پہ اہمیت دی جائے اور ان زبانوں کو تسلیم کیا جائے. اور وہاں علاقوں میں بیٹھے ہوئے بلوچ, پشتون, سندھی, سرائکی اور پنجابی, ان کے زمین پہ وہ بیٹھے ہوئے ان کی زبان کو, ان کی کلچر کو, ان کی وسائل کو ان کی اختیارات پہ چھوڑ دیا جائے. اگر آپ ان کو اختیارات پہ ان کے یہ نہیں چھوڑو گے تو شاید اس ریاست کے لیے مشکلات ہوگا. اور جب ہم اس ریاست میں شامل ہو گئے تھے چیئرمین صاحب, ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ تمام تر اختیارات فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ ہوں گے, تمام اختیارات صوبوں کے ساتھ ہوں گے سوائے 4 کے, جس میں کرنسی ہے, جس میں دفاع ہے, جس میں مواصلات ہے, جس میں خارجہ امور ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, اس ریاست کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے جو ہم سے زبان کیا گیا تھا, وہ 4 جو سبجیکٹ ہے وہ وفاق اپنے پاس رکھے, باقی صوبوں کو ان کے اختیارات دیے جائیں, تمام تر معاملات صوبے اپنے خود چلائیں. یہ اس ریاست کی حق میں بہت بہتر ہوگا. 18ویں ترمیم پہ بڑا محنت ہوا. میں پیپلز پارٹی کو آج اس فلور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں, اور خصوصاً رضا ربانی صاحب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی کاوشوں سے اور ان کی محنت سے آج 18ویں ترمیم جو کافی 60 سالوں کا ایک جدوجہد کا سلسلہ, میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ ملا ہمیں, لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, اور اس کو بھی رول بیک کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا المیہ ہوگا
اس ریاست کے لیے اگر اس قسم کی چیزوں کو واپس ریورس کرنے کی کوشش کیا جائے، 18ویں ترمیم پہ اس کے روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے، وہ بہتر ہے اس ریاست کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے، اس کی فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے۔ چیئرمین صاحب، میں یقیناً آخر میں کچھ دوست ہم سے جدا ہوئے، اگر میں ان کا ذکر نہ کروں، وہ ایک بہت تکلیف کا عمل تھا ہمارے لیے کہ ہم نے اس ہاؤس میں میر حاصل بیزنجو جیسے آدمی ہم سے، مشاہد اللہ صاحب، آغا شہباز دورانی صاحب، سردار اعظم موسیٰ خیل صاحب، کلثوم پروین آپا، یہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم سے جدا ہوئے۔ ان کا تکلیف بھی یقیناً ہمیں بہت ہی زیادہ پنچ کرتا ہے۔ میں چیئرمین صاحب آخر میں وہ ایک شعر ہے شاعر لدھیانوی کا کہ مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کھر گئے گزرے جہان سے ہم نے بھرپور کوشش کیا کہ ہم پاکستان خصوصاً بلوچستان کے مقدمے کو اس فلور پہ رکھے، ہم نے بھرپور انداز میں کوشش کیا۔ اگر ہم واپس جائیں گے تو ہمیں ایک ضرور کہ ہم نے بلوچستان اور پاکستان کے ایشوز کو اس ایوان کا ریکارڈ بنا کے واپس جا رہے ہیں۔ اور میں چیئرمین صاحب یہ یقین دلاتا ہوں خصوصاً بلوچستان اور عموماً پاکستان کو کہ نیشنل پارٹی پارلیمان کا حصہ رہے، نیشنل پارٹی پاکستان میں پارلیمان کا حصہ نہ رہے، نیشنل پارٹی بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے سائل، بلوچ سرزمین کے حقوق سمیت ملک کے تمام محکوم، مظلوم اور بدحال لوگوں کے ساتھ رہے گا اور ان کا آواز ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم کسی بھی وقت اپنے لوگوں سے دور نہیں ہوں گے، چاہے ہم پارلیمان میں رہے یا نہ رہے۔ آخر میں یقیناً ہم 6 سال یہاں پہ اکٹھے رہے، ہم نے بہت سے سپیچز بھی کیے، اگر کوئی کمی و کوتاہی ہو تو انتہائی معذرت کے ساتھ اپنے کولیگ دوستوں سے، خصوصاً گورنمنٹ سائڈ پہ ہم نے بہت سی یقیناً باتیں کیے، انسان ہے ضرور کچھ ہو جاتا ہے، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سب دوستوں کا انتہائی توجہ سے میری تقریر کو سننا، میں آپ کا بہت شکر گزار اور ممنون ہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو میر کبیر صاحب، میں ذاتی طور پہ بھی گواہ ہوں کہ آپ نے پاکستان اور بلوچستان کی بڑی بات ہمیشہ کی ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا رول تھا جو آپ نے پلے کیا، اور مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اللہ آپ سے کوئی بڑا کام پھر بھی لے گا انشاءاللہ۔